اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين صلى الله عليه وسلم. تمام مرحومین جن کے نام لیے گئے ان کے لیے اور تمام شہداء ملت شہداء بھارت سے نام شامل کر کے سورہ فاتحہ پڑھ کر پڑھیں. ایک صلوات عنایت فرما دیجیے محمد و آل محمد. اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے مل کر ایک صلوات. سورہ آل عمران 42 میں ہے جسے ہم نے سرنام کلام قرار دیا ان مجالس کے لیے، جس کے آج انشاءاللہ دوسری مجلس ہے سلسلے کی. حبیب یاد کیجئے جب اللہ نے ملائکہ کو بھیجا اور ملائکہ نے پیغام دیا. ظاہر ملائکہ اپنی مرضی سے تو پیغام نہیں لاتے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ جب ملائکہ نے کہا جناب مریم سے، یا مریم ان اللہ اصطفاکی و طہرکی، اے مریم آپ کو اللہ نے چن لیا، برگزیدہ قرار دے دیا اور آپ کو پاک و پاکیزہ بھی قرار دے دیا. اور کیسا منتخب کیا، کیسا چنا آپ کو؟ واصطفاکی علی نساء العالمین، آپ کو اپنے زمانے کی تمام عورتوں کا سردار ہم نے بنا دیا. ٹھیک، کل ہم نے گفتگو یہاں تک کی تھی، آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ پیغام کیوں ملائکہ کو کیوں بھیجا گیا. پس منظر بتا دیا تھا نا کہ ایک بچی 14 15 16 سال کی، اس سے زیادہ سن نہیں ہے جناب مریم کا، جسے کسی نے چھوا نہیں، جو مقدس بی بی ہے، جو بیت المقدس میں جس کے لیے حجرہ بنایا گیا ہے وہ اس حجرے میں رہتی ہے، اور اس کے ساتھ ایسی صورتحال پیش آ جائے تو معاشرے میں اس کا کیا حال ہوگا؟ پورا معاشرہ اس کے پیچھے پڑ گیا نا. اور لوگ تو ویسے بھی ڈھونڈتے ہیں کہ کس عزت دار کی بے عزتی کرنا ہے. آج کل تو مسئلہ یہ ہو گیا ہے نا کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے عزت داروں کو بے عزت کیا جاتا ہے، کہ تاکہ خود تو بے عزت، ان کی خود تو عزت ہے نہیں کسی کی، لہذا کوئی بھی عزت دار نہ بچے معاشرے میں نا. تو جو ذلیل اور پست لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ ان کا اصول یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں کوئی بھی عزت والا نہ بچے، کیونکہ وہ خود ذلیل ہوتے ہیں، کیونکہ پست ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں. تو یہ ہمیشہ کا اصول ہے ان لوگوں کا کہ کوئی عزت دار نہ بچے. لہذا وہ جو پست لوگ تھے ان کو تو موقع مل گیا نا. ان پست لوگوں نے کیا کیا جناب؟ اٹھا لیا مسئلے کو. یہ دیکھو اللہ والے بنتے تھے، یہ دیکھو انبیاء کا گھر کہتے تھے اپنا، یہ دیکھو مقدس لوگ بنتے ہیں، کو کیا ہوا؟ تو اس ماحول میں 2 منٹ آپ کے لے رہے ہیں تاکہ یہ کل کا پس منظر ایک تسلسل قائم ہو جائے نا، اس لیے تکرار کر رہے ہیں تاکہ کل جو نہیں تھے سمجھ میں آ جائے بات ان کو کہ ہو کیا رہی تھی، بات ہی ہوتی ہے. وہ جناب وہ بی بی کیا کرے؟ اب اس بیوی کی گفتگو کو پروردگار نقل کر رہا ہے قرآن میں. نہیں وہ کہہ رہی کاش زمین پھٹ جائے میں سما جاؤں. میں یہ قرآن میں یہ لفظ نہیں ہے، میں محاورتاً کہہ رہا ہوں، لیکن کہہ تو وہ یہ رہے ہیں نا. قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور ایسے مر جاتی، دنیا سے ایسے جاتی کہ میرا ذکر بھی کسی کو یاد، ورنہ لوگ ذکر کل میں نے عرض کیا نا لوگ بھولتے تھوڑی، ذکر کرتے کہا ذکر بھی بھول جائے میرے. اب اس صورتحال میں پروردگار عالم سکون نازل کر رہا ہے قلب مریم پہ کہ میری کنیز پریشان کیوں ہیں؟ میں نے جس امتحان میں ڈالا ہے تو کامیابی کا ذمہ دار میں ہوں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ لہذا اب تسلی دی جا رہی ہے، اب ملائکوں کو بھیجا جا رہا ہے، جاؤ میری کنیز پریشان ہے، جاؤ اس کو لے کر پیغام لے کر جاؤ، بتا دو کہ پوری دنیا مخالف ہو جائے، پوری دنیا تہمت لگائے، کچھ نہیں ہوتا، میں اللہ ذمہ دار ہوں آپ کی طہارت کا، میں اللہ ذمہ دار ہوں عصمت کا. تسلی دیا جناب مریم کے قلب پہ سکون نازل ہو گیا، تسلی دیا. آپ کیوں پریشان ہوتی؟ ٹھیک، یہ ہم نے بتایا کہ دنیا کچھ بھی کر لے. پھر اسی ضمن میں ذرا سامنے حیات من الذلہ کا آپ کے سامنے تشریح کی تھی.
لیکن بات وہیں سے لے کے چلیں گے، کچھ خواتین کا ذکر کرنا ہے آپ کے سامنے نا، کیونکہ مجالس کا عنوان ایسا چل رہا ہے، اور پھر اس کو ربط دے دیں گے، فضائل بھی، پھر آج کے حالات بھی، سب چیزیں لے کر ہمیں ساتھ چلنا ہوتی ہے۔ ہماری مجلس کی مشکل ہی ہوتی ہے، خود ہمارے لیے بھی بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ سب چیزوں کو کیسے لے کر چلو، لیکن بہرحال لے کر چل رہے ہیں۔ دیکھیے کل میں نے ذکر کیا تھا آپ سے، جیسے جناب مریم کا میں نے تھوڑا سا ہی ذکر کیا، بتائیے ایک ایک موضوع الگ 5-5 6 مجلسیں پڑھنے کا، لیکن اب کیونکہ ہمارے پاس 5 مجلسیں تو ہم چاہتے ہیں اور بھی۔ دیکھیے 2 کریکٹر اور ہیں تاریخ بشریت میں خواتین کے، اور دونوں کی نسبت ایک ہی رسول سے ہے، جناب سارہ، جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہما، ہے نا، دونوں جناب سارہ سلام اللہ علیہ اور جناب ہاجرہ، دونوں کی نسبت کس سے ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام، ایسے ہیں دونوں کے، اور دونوں عظیم المرتبت خواتین ہیں بھائی، دونوں عظیم، ایک کے بیٹے اسحاق، ایک کے بیٹے، کل میں نے عرض کیا کہ جناب اسحاق کے سل میں کتنے 70,000 سے زیادہ نبی، جناب یعنی جناب سارہ کے رحم سے کتنے 70,000 نبی، اور جناب ہاجرہ سے کوئی نبی نہیں، ایک اسماعیل، اسماعیل کے بعد پھر غائب، پھر ایک آخری نبی ہے نا، اسماعیل کی ذریت میں کوئی نبی، آخر میں ایک نبی آئے، بیچ میں انبیاء کا سلسلہ نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے آج آپ کو فرق بتانا چاہتے ہیں، جناب سارہ سلام اللہ علیہ کا مرتبہ بہت ہے، کیوں بہت ہے؟ آپ علیہ السلام کہتے ہیں نا جناب ابراہیم کو، اس زمانے میں جائیے نا نمرود کے، پورا معاشرہ وہاں بھی تو دشمن تھا کہ نہیں تھا؟ اپنا سگا چچا دشمن تھا، کیوں؟ مفادات۔ اس نقطے کو سمجھیے گا، جب مفادات انسان کے آڑے آ جائیں تو پھر اس کے لیے کوئی رشتے کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ مفادات یا کہ یہ تخت و تاج و منصب سامنے آ جائے تو پھر کوئی رشتہ نہیں رہتا۔ ایک محاورہ ہے عربی کا، اور وہ ہمیشہ ایسے ہی بالکل صحیح ہے، وہ قول بالکل صحیح ہے، الملک و عقیم، یہ جو اقتدار ہے نا یہ بانجھ ہوتا ہے، اقتدار بانجھ، اس کی کوئی اولاد، اس کا کوئی باپ، اس کی کوئی ماں، اس کی کوئی بہن نہیں۔ اسی لیے بادشاہ باپ بیٹے کو مار دیتا ہے، بیٹا باپ کو مار دیتا ہے، پوری تاریخ بھری، میں تو تاریخ میں نے عرض کیا 40 سال سے پڑھ بھی رہا ہوں، پڑھا بھی رہا ہوں، پڑھاتے یہ اقتدار ایک ایسی چیز ہے کہ ماں بیٹے کو مروا دیتی ہے، بیٹا ماں کو مروا دیتا ہے، پوری تاریخ بشریت، کہیں جائیں گے میں آپ کو مثالیں گناتا چلا جاؤں گا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ بھائی کو، بھائیوں کی تو بہت ہی مثالیں ہیں۔ ایک اورنگزیب عالمگیر نے تخت حاصل کرنے کے لیے، حالانکہ دارا شکوہ تھا نا، ابھی باپ مرا تو نہیں تھا شاہ جہاں، یہ نہیں بتاتے، تاریخ اسلام پڑھا رہے ہیں، کیا پڑھا رہے ہیں؟ تاریخ اسلام۔ مسلمانوں نے ہندوستان کے رقبہ کر لیا، یہ کہ خدا کے بندے دیکھ تو تھے وہ لڑے کس سے، آپس میں تو لڑتے رہے وہ سارے۔ ظہیر الدین بابر جیت گیا تو ہیرو بن گیا، ابراہیم لودھی ہار گیا بیچارہ، ولن بن گیا۔ مسلمان تو دونوں تھے، دونوں افغانی تھے بھائی، وہ بھی تو ابراہیم لودھی سے نے پہلی لڑائی خدا کے بندے، اسے کہ وہ ہندو تھا کیا، وہ کافر تھا کیا، وہ بھی تو مسلمان تھے سارے، آپس میں ہی تو لڑے، لیکن نہیں الو بنائے جاؤ۔ پاکستان کے بچوں کو وہ تاریخ پڑھاؤ جو تاریخ ہے ہی نہیں دنیا میں کہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب یہ نہیں بتا رہا، اب ابراہیم لودھی کہیں جیت گیا ہوتا قسمت سے تو آج وہ ہمارا ہیرو ہوتا، اور ظہیر الدین بابر کو لعنتیں پڑ رہی ہوتی ہے نا، لیکن قسمت سے ظہیر الدین بابر جیت گیا، ابراہیم لودھی ہار گیا، اور تو آپس میں رہتے سارے۔ تو شاہجہاں کس کا باپ تھا؟ اورنگزیب عالمگیر کا ہی باپ تھا نا، ابھی مرا کہاں، لیکن دارا شکوہ کو ولی عہد بنایا تھا۔ تو اورنگزیب عالمگیر نے دونوں بھائیوں کو ملایا اپنے ساتھ، کون کون سے بھائیوں کو؟ مراد اور شجاع، شہزادہ مراد، شہزادہ شجاع۔ اب سمجھ لیجیے تھوڑی دیر کے لیے بچے کی تاریخ کی کلاس ہو رہی ہے، تو سن لیجیے یہ باتیں وہاں نہیں ملیں گی آپ کو پڑھنے جو میں بتا رہا ہوں، یہ ملے تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے، اس نہیں کہ میں کوئی گڑھ کے لے آیا، لیکن میں کہہ رہا ہوں اسکول کالج میں جو آپ کو تاریخ پڑھائی جائے گی وہاں یہ سب وہاں نہیں ملے گا، یہ وہاں نہیں ملے، لیکن تاریخ ہے، یہ پوری تاریخوں میں بھرا ہوا ہے۔ تو مراد اور شجاع کو اپنے ساتھ ملایا کہ بھئی یہ زیادتی ہو رہی ہے ہم لوگوں کے ساتھ، تو ولی عہد ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، بندر بانٹ کریں گے۔ اور انہی نے دارا پہلے باپ بیٹا بند کر دیں، کل بھی میں نے کہا تھا موبائل بند رکھے، موبائل کوئی نہیں چلائے میری مجلس میں۔ اب وہ جناب سب نے مل کے دارا شکوہ پہ اٹیک کر دیا۔ اس سے پہلے کیا کیا؟ بادشاہ کو اپنے باپ کو قید کیا، آنکھوں میں سلائی پھروائی، مفتی اورنگزیب عالمگیر صاحب نے۔ کس نے؟ مفتی تھے نا، جائیے ابھی خرید لیجیے فتاوی عالمگیری۔ اتنا غریب تھا یہ مغل بادشاہ بیچارہ کہ قرآن لکھ کے روٹی کماتا تھا۔ لعنت تو تمہارے جھوٹ کے اوپر ہے، پوری مملکت کا بیڑا غرق کر دیا، پورے ہندوستان کا بیڑا کر دیا، باپ کی آنکھوں میں سلائیاں پھروا دی، پہلے
بھائی کو مارا، دارا شکو کو قتل کیا، اس کے بعد ان دونوں بھائیوں کو جنہوں نے مدد کی تھی ان کو قتل کیا، بعد میں مفتی بن کے بیٹھ گیا. واہ بھائی واہ، تمہارے مفتیوں کا بھی جواب نہیں ہے بھائی، واقعی مفتی ہیں سب. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. مولوی بنا دی. بیٹا کتنوں کو منع کرو موبائل کے لیے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات. محمد بلند تر صلوات. وہ تماشا بنا لیا ہے، منع کر دیا موبائل نہیں چلائے تو نہیں چلائے تو نہیں چلائے. جائز بھی نہیں ہے شرعاً، میری اجازت کے بغیر بالکل جائز نہیں ہے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. ایک بار اور درود بھیج دیجئے محمد علی محمد پر. آئیے اب سمجھ آئی بات؟ آسان ہو گیا، مفتی بن گیا بھائی، فتح عالمگیری آ گئی بھائی. واہ بھائی واہ. نہیں وہ تو بڑا عالم تھا، بڑا فاقہ کش انسان تھا، دن میں روزے رکھتا تھا، رات کو ساری رات کھڑا رہتا تھا قیام کی حالت میں. بھائی یہ تھا کہ ذرا سا باپ کو قید کر کے آگرے کے قلعے میں آنکھوں میں سلائیاں پھروا دی تھی، یعنی نابینا سیدھی تھی آنکھیں زندگی میں شاہجہاں کی. پہلے ایک بھائی کو مارا دارا شکو کو، جو عالم تھا، جو فاضل تھا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ کہانی آج کی نہیں، ہمیشہ سے یہ کہ جو بدماش ہے وہ جیتے گا، وہی حکومت کرے گا. اب سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ تو آسانی سے سمجھ میں آنا چاہیے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. ٹھیک ہے جناب. تو اسے بدماشی کی، جیت گیا، مارا اس کو دارا شکو کو. جب اس کو مارا تو پھر پہلے مراد کو مارا، پھر بعد میں شجاع کو بھی مار دیا. جاؤ پہلے شجاع کو مارا، بعد میں مراد کو بھی مارا. اب مفتی بن کے بیٹھ گیا ہے، مفتی بن کے بیٹھ گیا. تو پھر حجاج نے کیا قصور کیا؟ اس کا بھی نام رکھ دو، مفتی حجاج بن یوسف. اس میں اور ان میں کوئی فرق تھوڑی تھا، اور ایک ہی جو کیریکٹر ہے سارے، تو اس کا بھی نام مفتی رکھ دو بھائی، حجاج بن یوسف. یہ رکھ بھی دیں گے کہ سن نہ لے میری بات، کہیں گے وہ یہ رہ گیا ہم سے، اس کا بھی نام مفتی رکھو. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. اب دیکھیے بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. تو میں کیا بتا رہا تھا؟ الملک و عقیم. اقتدار جو ہے اس کا کوئی ماں باپ بیٹا اولاد بہن بھائی نہیں ہوتا. بہنیں بھائیوں کو مروا دیتی ہیں، بھائی بہنوں کو مروا دیتے ہیں، بھائی بھائی کو مروا دیتے ہیں. اولاد کو کھا جاتی ہے اقتدار. تاریخ میں بادشاہوں نے اپنے بیٹوں کو مروایا ہے، بیٹوں نے اپنے باپ کو مارا ہے، ماں نے بیٹوں کو زہر دلوایا ہے، بیٹے نے ماں کو قتل کرایا. اسی بنی امیہ بنی عباس کی تاریخ پڑھ چکے ہم سارے، اور سب چیزیں موجود ہیں تاریخ میں، ہے نا. الملک و عقیم، ملک و عقیم. اب سمجھ میں آذر قوم، آذر کا کیا انٹرسٹ ہے؟ آذر بت بناتا ہے، اس کی صنعت ہے، انڈسٹری ہے بت کی، اور اس سے اچھا کوئی بت نہیں بنا سکتا. حسین بت، اس کے بت بنا کے ایسا لگتا تھا جیسے زندہ کھڑا ہوا آدمی، مرد عورت جس کا بھی مجسمہ بناتا تھا لگتا تھا زندہ. تو یہ اقبال نے بھی کئی بار کہا نا، نادائے کافرانہ نہ تراش آذرانہ، اپنے کلام میں کہا نا، وہ آج تک وہ آذری بت کرتے تھے. اس کو ضرب المثل ہو گئے، کیسے بت بناتا ہے جیسے آذر، یعنی جیسے بس پھونکنے کی دیر ہے، روح پھونکنے کی دیر ہے، ایسے بناتا تھا. اب معاشرے میں اس کی بت کی صنعت چل رہی ہے بھائی. مطلب یہ کہ لاکھوں کروڑوں کی آمدنی اس کے ساتھ ہے. اب کوئی بائیکاٹ کرے گا؟ نہیں سمجھے؟ کیسے کریں گے بائیکاٹ؟ مال وہیں سے بن رہا ہے، منافع وہیں سے مل رہا ہے، یہودیوں کی چیزوں سے. اب تو سمجھ میں آئی؟ مفادات ہے. ارے دین گیا ادھر میں، یہ کون کمائے گا بھائی؟ میں نے پیسہ لگایا تھا کروڑوں، خبردار بائیکاٹ نہ کرنا، میرا تو کارخانہ ہی بند ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک ہی تاریخ ہے، ایک ہی تاریخ. تو لہذا اس کی صنعت تھی. اس نے کہا بھائی تو کیا غضب کر رہا ہے، تو بتوں کے پیچھے پڑ گیا، بھوکے مر جائیں گے. آج جو میں کروڑ پتی بن کے بیٹھا ہوں، یہ بت بیچ گئی، تو یہ بتوں کو فروخت کر کے تو بناؤں. لہذا اس کا مفاد تھا نمرود کے ساتھ. آذر کا مفاد کس کے ساتھ وابستہ تھا؟ بس جس کا مفاد نمرود کے ساتھ وابستہ تھا، معاشی مفاد تھا، اقتصادی مفاد تھا، کاروباری مفاد تھا، سیاسی مفاد تھا، وہ سب نمرود کے کیمپ میں گئے کہ نہیں گئے؟ گئے نا. ابراہیم اکیلے، پورے معاشرے میں ابراہیم، ایک بیوی ساتھ دے رہی جناب سارا بس، اور ایک بھانجا جناب لوط پیغمبر. 3 آدمی جن کو جب بدر کیا گیا، شہر سے نکالا گیا بابل سے،
ملک بدر کے آگے 3 افراد، چوتھا نہیں کوئی. آپ علیہ السلام کہہ رہے ہو اس وقت لوگوں نے ساتھ دیا نہیں دیا؟ قوم نے ساتھ دیا نہیں دیا؟ یا لالچ تھی یا خوف؟ 2 چیزیں قوموں کو گھروں میں بٹھا دیتی ہیں. کسی کو لالچ دے کے نمرود قابو کرتا ہے، کسی کو خوف کے ذریعے نہیں مانو گے تمہارے گھروں میں گھس کے تمہاری عورتوں کو نکال لوں گا. فرعون نے بھی یہ کیا تھا، نمرود نے بھی یہ کیا تھا، گھروں میں گھس کے تمہاری عورتوں کو ماروں گا، بے عزت کروں گا. ڈر گئے لوگ. سمجھ گیا؟ چھوڑ دیا نا، مفادات تھے لہذا چھوڑ دیا. ابراہیم کو چھوڑ دیا. حضرت کیا کرتے ہو؟ سارا کاروبار اس پہ چل رہا ہے. بھائی جو جھوٹ ہے وہ تو ہے، یہ جھوٹا خدا ہے میں کہوں گا. تو کوئی نہ کوئی تو پیدا ہو جاتا ہے نا. پھر جناب ابراہیم کو آپ علیہ السلام کہہ رہے، اس سے تو نکلنا پڑا نا، گھر سے، شہر سے در بدر ہونا پڑا. اب اس میں ساتھ کون دے رہی ہیں؟ جناب سارا، ایک بڑے خاندان کی خاندانی خاتون ہے بھائی. ان کی کنیز ہے ہاجرہ، وہ بھی راستے میں ملی ہے کنیز. ہاجرہ تو کنیز ہے. سوشل اسٹیٹس دیکھیے نا دونوں کا، ایک مالک ہے ایک کنیز ہے نا. مالک اور آقا، وہ غلام اور مالک ہے نا، غلام اور آقا ہے. وہ کنیز ہے، وہ مالکن ہے. سوشل اسٹیٹس ان کا وہ ہے نبی کی بیوی اور جناب خاندانی، اور یہ بیچاری کنیز ہے جناب ہاجرہ. یہ ہے سوشل اسٹیٹس. وہ طنز کرتے ہیں نا کبھی کبھی سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہو کہ کنیزوں کی اولاد امام تو یہ کنیز. جناب زید کو بھی پر بھی طنز کیا تھا اچھا تم کنیز آتے تم مسکرائے تھے کہ بات بڑی دور چلی جائے گی، بات بڑی دور چلی جائے گی. سارے قریش کنیز کے ہی بیٹے، اس کنیز کا نام تھا ہاجرہ. جناب ہاجرہ کنیز ہی نہ بھائی، اور جتنے بھی پیغمبر ختمی مرتبہ تھی اور سب کا شجرہ وہی کنیز کے ساتھ جا کے ہے بھائی. تو سارا اور ہاجرہ. جناب سارا کو کیا منصب ملا؟ 70,000 انبیاء آپ کے رحم مطہرہ سے، ہے نا، یہ اللہ نے منصب دیا. جناب ہاجرہ کو نہیں. لیکن ایک عجیب بات ہے، وہ عجیب بات یہ ہے کہ جناب سارا تمام تر عظمتوں کے باوجود جناب سارا کا کوئی عمل عبادت میں شامل نہیں ہوا. اب میں آپ کو لا رہا ہوں نا قریب، کوئی عمل عبادت میں شامل نہیں ہوا. اور جناب ہاجرہ کے کتنے عمل شامل ہوئے؟ او بھائی نہ حج ان کے عمل کے سنت، میں پڑھوں گا نہیں، وہ تکرار نہیں کروں گا بھائی، اشارہ کر رہا ہوں. نہ حج مکمل ہوتا ہے نہ عمرہ مکمل ہوتا ہے جب تک ہاجرہ کی سنت پہ عمل نہ کر لو. صلوات لے گی محمد آل محمد. کیوں؟ اچھا اب آپ کو اب جو مطلب دینے جا رہے ہیں گزارش کریں گے تھوڑا سا آگے سے مٹائیے تاکہ مومنین ماشاءاللہ آگے تو ذرا مجھے بات کرنے میں آسانی ہوتی. گیپ کو ختم کر دیجیے، فاصلہ جو بھی اس کو ختم کر دیجیے. آ جائیے آگے آ جائیے تھوڑا سا آگے آ جائیے. ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد پر. ٹھیک ہے جناب. یہ ہاجرہ کو کیوں یہ منصب کیوں؟ جناب ہاجرہ کو یہ منصب کیوں؟ جناب سارا کو یہ منصب نہیں ملا. ہاں جناب سارا کو انعام یہ دیا گیا کہ 70,000 سے کم یعنی لگ بھگ انبیاء جناب سارا کے، جناب ہاجرہ کے. کیوں؟ بس وہی میں نے کل بات عرض کی تھی، یاد ہے کہ جب تک امتحان کے میدان میں، کسوٹی کیا ہے؟ امتحان. جتنا بڑا امتحان ہوگا منصب بھی اتنا ہی بڑا. جناب سارا کا بہت بڑا منصب. لیکن بھئی ایک بات تو آئی نا، انہوں نے جناب حاضرہ کو نکلنے میں مجبور کیا نہ جائیے، ٹھیک ہے ان کا حق تھا. کنیز ان کا بھئی میں نہیں رہ سکتی ساتھ، ان کا رائٹ ہے، یہ ان کا جناب سارا کا حق ہے کہ انہی کی تو کنیز تھی. ان کا بھئی میں نہیں چاہتی میرے ساتھ رہیں، ٹھیک ہے چلے گئے، نکل گئے. رائٹ استعمال کیا، اپنا استعمال کر لیا نا، رائٹ استعمال کر لیا، کوئی غلط کام نہیں کیا. جناب سارا سلام اللہ علیہ نے اپنا رائٹ، اپنا حق استعمال کر لیا نا استعمال. اب آئیے جناب حاضرہ، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ جناب سارا کا کوئی عمل عبادت میں شامل. میں بہت مثالیں دیتا ہوں جناب حاضرہ کی. آج کچھ اور بتانا چاہ رہا ہوں. حتیم، خانہ کعبہ کے ساتھ نیم دائرہ بنا ہوا ہے نا، اس کو حتیم کہتے ہیں نا، مقام اسماعیل یا حجر اسماعیل بھی کہہ دیتے ہیں. طواف کی جو حد ہے وہ کیا ہے؟ مقام ابراہیم کے اندر اور حتیم کے باہر، اس سے کرنا ہے. مجمع زیادہ ہو جائے کوئی بات نہیں، آپ مقام ابراہیم کے اوپر سے بھی چلے جائیے. آج کل جیسے فتویٰ ہے نا سب کا ہوتا ہے بھائی کر لو، رش ہوتا ہے پھس جاؤ گے دب جاؤ گے پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، باہر سے بھی کر لو، ٹھیک ہے. لیکن آج تک یہ فتویٰ نہیں ہے کہ رش بہت ہو، دب رہے ہو پس رہے ہو تو حتیم کے اندر سے طواف کر لو. کسی کا بھی، شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی کوئی دے ہی نہیں سکتا، ہمت ہی نہیں.
ہے بھائی، وہ دبا رہا ہوں پیس رہا ہوں، بیچ میں سے نکل جاؤں، راستہ ہے نا نکل جاؤں، چھوٹا کر دو نہیں، پھر دوبارہ باہر سے جانا ہے، حتیم کے باہر سے جانا ہے بھائی، وہاں تو رعایت حاصل ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے سے آ جاؤ، یہاں رعایت نہیں کہ اندر سے نکل لو کٹ مار کے، یہاں کٹ مارنی میں، یہاں شارٹ کٹ نہیں چلے گا، یہاں اوپر سے جانا ہوگا، ہے نا، وہیں سے کیوں؟ حالانکہ وہ کتنی پاک جگہ ہے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، حتیم کے اندر پڑھتے ہیں، جس کو ہم نہیں پڑھی، موقع ملا تھا پڑھی ہم نے بھی، لیکن طواف نہیں بھائی، طواف باہر سے ہوگا، کیوں؟ یہی تو منصب بتانا چاہ رہے ہیں ہم، کیوں؟ بس مجھے نہیں یاد، مسلسل مجلس میں پڑھ رہا ہوں، بس اشارہ کرتے ہیں اگر تاکہ ریپیٹ نہ ہو جائے، اگر کل کہہ دے تو مجھے دماغ میرا وہ ہو جاتا ہے، مجلس میں پڑھ کے سفر کر کے۔ دیکھیے یہ حتیم جو ہے نا، یہ خانہ کعبہ بیت اللہ نہیں ہے یہ، کیونکہ بیت اللہ یعنی وہ کمرہ جو ہوتا تو پھر یہ پورا کمرہ وہاں تک بنتا نا، نہیں بنا نا، یہاں تک ہے بھائی، یہی ہے نا، یہی ہے۔ یہ حتیم کیا ہے؟ یاد رکھیے حتیم یہ وہ جگہ ہے جہاں جناب حاجرہ نے اپنی جھونپڑی ڈالی ہے، چھپر گھر، جناب حاجرہ کی رہائش ہے نا، اس میں ہمسائے تھے نا، یہیں پہ رہتی تھی، یہیں بکریاں بندھی تھی، یہیں چھپر، یہیں جھگی، سب کچھ یہیں تھا، اور انتقال کے بعد دفن بھی یہیں۔ تو یہ حتیم کیا ہے؟ گھر بھی ہے اور قبرستان بھی ہے، کم سے کم 2 قبریں تو مسلم ہے نا، ایک جناب حاجرہ کی، دوسری جناب اسماعیل کی، ویسے تو کہتے ہیں 70 سے زیادہ یہاں پہ انبیاء دفن ہیں، لیکن چلو 2 تو ہیں نا، ہیں کہ نہیں ہے 2، اور کوئی وجہ نہیں، قبر ہے اور گھر ہے، جناب حاجرہ کا گھر بھی ہے اور قبر بھی ہے، تو اب پروردگار کو گوارا ہوا؟ نہیں ہوا گوارا، یہ کیسے ہوگا؟ جس کا دین پر احسان ہے، جناب حاجرہ کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ جناب حاجرہ اگر قبول نہ کرتی قربانیاں دینا تو کچھ بھی نہیں ہوتا، جناب حاجرہ نے قبول کیا تھا پہلے مرحلے میں، جب ابراہیم چھوڑ کے جا رہے تھے، پوچھا تھا جناب حاجرہ نے، جو آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں اللہ کا حکم ہے؟ جناب ابراہیم نے کہا کہ ہاں میرے اللہ کا حکم ہے، رب کا حکم ہے، آپ کو یہاں چھوڑ کر جا، تو کہا جائیے اطمینان سے، آپ مجھے صابرہ پائیں گے، اللہ کا۔ تو اب جتنی بھی مصیبتیں اٹھائیں، پیاس کی، بھوک کی، دوڑ رہی ہیں، ادھر جا رہی ہیں ادھر جا رہی ہیں، سب کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر۔ بیٹے کی قربانی کو قبول کر لیا، اللہ کی خاطر، قربانیاں ہے نا، بس حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ قدرت نے قاعدہ دیا ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، نہ پکارو، لکھ کے ٹرکوں کے پیچھے، بسوں کے پیچھے لکھ کے ہمارا دماغ خراب کر دیا تم نے، اور کبھی ذرا سا بھی غور نہیں کیا کہ مشیت کو گوارا نہیں، کہ جس کا دین پر احسان ہو، خبردار یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی قبر کو رونتے ہوئے گزر جاؤ قبروں سے، جاؤ جاؤ، قبر کا احترام کس نے سکھایا؟ جاؤ کعبے میں جا کے سیکھو، اللہ نے سکھایا کہ صرف ان قبروں کا احترام ہے جن کے دین پر احسانات ہیں، یہ کعبے میں طواف کے دوران بتا دیا کہ یہ گھر بھی اس قابل ہے کہ احترام کرو، ان کی قبریں بھی اس قابل ہے کہ احترام کرو، خبردار ان کو رونتے مت جانا، باہر سے جاؤ ورنہ طواف تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ بس مشکل مرحلہ نکل گیا، مشکل مرحلہ، یوں سمجھئے کہ کل کی مجلس اور یہ آج کا عداوت یہ مقدمہ تھا، اب آپ کو میدان میں لاتا ہوں، سمجھ میں آگئی بات؟ اصول کیا بنا کہ جو اللہ کے دین کی خاطر قربانی دیں گے، اللہ نہیں چاہتا، نہ یہ چاہتا کہ انہیں بھولو، ورنہ اللہ کہتا ہے خبردار، سب ہم جیسے، تم جیسے، کسی کو اللہ کی ذات میں شریک نہ کرنا، لیکن نہیں چاہتا نا اللہ۔ عبادتیں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ جب تک اللہ کے محبوب بندوں کو شامل نہیں کرو گے عبادت مکمل نہیں ہوگی، خود عبادت ہے نا، عبادتیں چیخ چیخ کر کے، چاہے نماز ہو، حج ہو، جو بھی نماز عبادت ہو، کہہ رہی نہیں جب تک اللہ کے محبوب بندوں کو شامل نہیں کرو گے اللہ کی عبادت نہیں ہوگی۔ کس کی عبادت نہیں ہوگی؟ اللہ کی عبادت۔ اللہ کی مرضی کے بغیر اللہ کو بھی پکارو گے تو قبول نہیں ہے،
کہے گا واللہ نہیں قبول ہے، اللہ کی مرضی سے جو شامل ہوگا ایسا ہوا۔ اب آئیے، اب آپ کو بتاتے ہیں احسان، یہاں تو بات سمجھ میں آ گئی نا، کوئی بھی نبی ہو، پیغمبر ہو، رسول ہو، جن کا ذکر قرآن میں ہے تو اللہ چاہتا ہے نا کہ ان کا ذکر ہو۔ آپ کہہ جا رہے نہیں، خبردار خبردار، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا، اللہ کے سوا خدا کے بندے، پھر اللہ نے ذکر کیوں کیا سب کا؟ ان کے کارناموں کا ذکر کیوں کر؟ اسی لیے تو کر رہا ہے نا کہ یاد کرو، یہی ہے نا مقصد۔ کیا ہے یہی مقصد ہے کہ یاد کرو، عبرت حاصل کرو، سیکھو، اسی لیے ذکر کر رہا ہے ان ہستیوں کا، چاہے وہ غیر نبی ہو، چاہے وہ غیر رسول ہو، ان کی قربانیوں کا بھی پروردگار ذکر کرے، خبردار ان کو بھولنا مت۔ کیوں؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھائی انہی کے ذریعے سے تو تمہیں معلوم ہوا کہ اللہ ہے، کہ اللہ نے تھوڑی تمہیں ڈائریکٹ بتایا ہے، انہی کے ذریعے سے معلوم ہو رہا ہے نا۔ لہٰذا یہ اصول یاد رکھیے، اس بہکاوے میں مت آئیے کبھی بھی کہ نہیں جی خبردار فقط اللہ کے سوا۔ کیا مطلب ہے جب اللہ خود بتا رہا ہے کہ ان کے بغیر مت آنا؟ اللہ حکم دے رہا ہے کہ جو تعظیم کے قابل ہیں ان کی تعظیم کرو، چاہے وہ جانور ہو۔ ہاں میں بتا رہا ہوں، میں نے خود یہ جملہ جان کے عمدن آپ کی خدمت میں رکھا ہے، چاہے وہ جانور ہو، اگر تعظیم کے قابل ہو تو تعظیم کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں تھوڑی کہہ رہا۔ سورہ حج کی 2 آیتیں آج جا کے بھی گھر جا کے دیکھ لیجیے گا، 32ویں اور 36ویں نمبر یاد رہے گا نا، اردو گنتی آتی ہے نا۔ ہاں وہ آج کل لوگ اس میں فخر محسوس کرتے ہیں، انگلش میڈیم ہوں میں، یعنی اعلان کرتا ہے کہ ابھی تک میری دماغ پہ غلامی سوار ہے، اسی لیے ترقی نہیں کر رہا، کیونکہ غلامی سوار ہے۔ ترقی کیسے کرے گا؟ ترقی وہ قوم کرتی ہے جو اپنی زبان میں اپنے بچوں کو پڑھاتی ہے نا۔ کسی بھی ترقی یافتہ قوم کا چیلنج کر رہا ہوں، نام لے لو، بتاؤ مجھے کہ یہ اس نے انگلش میں پڑھ کے ترقی کی؟ نہیں، جب تک اپنی زبان میں نہیں پڑھایا ترقی نہیں کی۔ جاپانی ہو، فرانس ہو، چین ہو، روس ہو، جرمنی ہو، اٹلی ہو، اسپین ہو، اپنا جمہوری اسلامی آج اگر کہیں کھڑا ہے نا تو اس لیے کھڑا ہے کہ اپنی زبان میں بچوں کو پڑھاتا ہے۔ میڈیکل سائنس بھی، انجینئرنگ بھی، ہمارا بیچارہ 90% ویسے ہی میٹرک کے بعد فارغ پڑھائی چھوڑ دیتا ہے کیونکہ انگلش ہی نہیں آتی، تو وہ کہلایا جاہل۔ اور انگلش اسکول میں پڑھنے والا پاگلوں کا بچہ، آدھا پاگل، وہ کہلایا قابل۔ حواس باختہ، مخبوط الحواس، وہ آپ پر حکومت کرنے کے قابل، اور آپ کا قابل بچہ کیونکہ انگلش اسکولوں کی فیس نہیں دے سکتا لہذا جاہل ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اصول ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں، لیکن خیر ہماری قوم پہ اس پہ کوئی اثر پڑنے والا ہے نہیں۔ 77 سال نے تو یہی بتایا کہ ان پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں، بھائی تو کچھ بھی کہہ لے، یہ ایسے ہی رہنے کے عادی ہیں، ایسے ہی رہیں گے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ وہ ہمارا قومی مزاج یہ بن چکا ہے، کچھ بھی کہہ دو، ہاں کہنے دو، ہمارا کیا جا رہا ہے، کہنے دو، اس کا اپنا منہ ہے، کہہ رہا ہے کہنے دو، جاؤ۔ اثر کچھ نہیں ہونا نا، یہ تو ہم نے بھی اپنے، اب ہمیں بھی تسلی ہو گئی کہ نہیں، آپ جو مرضی کہے جاؤ۔ ہماری قوم کا حال یہ کہ یہ بھی زندہ باد، وہ بھی زندہ باد، میں پڑھ رہا ہوں تم بھی صحیح، وہ پڑھ رہا ہے وہ بھی صحیح، اس نے پڑھا وہ بھی صحیح۔ ارے بھائی یہ کیا بات کریں یار، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، ان کا آپ بھی صحیح، جاؤ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو ٹھیک ہے جناب، سمجھ میں آ گیا کہ بس یہ قدرت نے قانون دے دیا کہ خبردار انہیں مت نکالنا درمیان سے جن کے میرے دین پر احسانات ہیں۔ اس نے نام لے لے کر، کارنامے لے لے کر بتایا، ایسا ہے نا۔ اب آئیے آپ کو ایک جگہ پر لے کے چلیں، حدیث، ایسی حدیث 3 حدیثیں پیش کریں گے، تینوں میں کوئی اختلاف نہیں، یعنی ایسی حدیثیں ہیں کہ جن میں کسی کو کوئی اختلاف کسی بھی مکتب کا ہو۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ یہاں ہوگی ہمارے یہاں نہیں ہے، جاؤ، نہیں، ہم 3 حدیثیں چھوٹی چھوٹی سی پیش کریں گے جن میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، کسی بھی قسم کا اختلاف نہیں۔ سب سے پہلی حدیث، فاطمہ تو ام ابیہا، 3 لفظ ہیں۔ کتنے لفظ ہیں؟ فاطمہ تو ام، فاطمہ اپنے بابا کی ماں ہے، ٹھیک۔ پہلے اس پہ بات کریں گے آج، دیکھیں پھر بعد میں کہاں تک جاتی ہے باتیں، پہلے اس پہ بات کر لیں۔ فاطمہ تو ام ابی، فاطمہ اپنے بابا کی ماں، اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی اختلاف نہیں اور کر ہی نہیں سکتا، انتہائی درجے کا کوئی جاہل ہوگا تو وہ کرے گا اختلاف۔ اہل سنت کے بھی جتنے مکاتب ہیں ان سب سمیت یہ ہمارے، اب مولانا آگے جی تشریف لائے، مولانا حیات عباس نبی صاحب میں تشریف لائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ کراچی سے، یہ بھی بوستان زہرا میں پڑھ رہے ہیں، ان کو سننے جائے کیجیے، آئیے تشریف لائیے، آئے مولانا۔ میں آپ سے سفارش کر رہا ہوں کہ انہیں ضرور سنیے گا،
آپ کو بہت اچھا لگے گا. مجھ سے زیادہ بڑے عالم بھی ہیں, مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں, میں تو ایسی معمولی سا طالب علم ہوں, گزارا ہو جاتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. جزاک اللہ. تو جناب اب اس میں تو کوئی اختلاف نہیں نا, 3 لفظ ہیں, فاطمہ تو امو, فاطمہ اپنے بابا کی ماں. اس کا معنی کیا ہے؟ اس پہ بس آج کی مجلس اس پہ جو تھوڑی دیر بچی ہے اس پہ پڑھیں گے. کیا معنی ہے اس کا؟ فاطمہ تو امو, سیدھا سیدھا سا معنی ہے فاطمہ اپنے بابا کی ماں. کیا مطلب بھائی؟ مطلب یہ کہ جیسے ایک ماں اپنے بیٹے کی خدمت کرتی ہے, ایسے فاطمہ نے اپنے بابا کی خدمت کی ہے. یہی معنی ہے, اور کیا معنی ہو سکتا ہے؟ یہی معنی ہے. بالکل یہ ظاہری معنی ہے, حجت ہے, یہ بھی حجت ہے کہ ایسے خدمت کی جیسے ماں اپنے بیٹے کی خدمت کرتی, ایسے خدمت کی. اچھا بھائی, ایک وہ نقطہ بیان ہوتا تھا, ہم نے بھی کئی بار بیان کیا, لیکن اب اس کو بیان کرنا یوں چھوڑ دیا کہ وہ زباں زدِ عام ہو گیا, کہ جب بھی آپ صاحبزادی تشریف لاتی تھی اللہ کے رسول اپنی جگہ سے کھڑے. اس پہ بہت تفصیلات ہم بھی بیان کر چکے اور علماء بھی بیان کر چکے تھے. یاد رکھیں کہ احترام بیٹی اور باپ والا نہیں تھا, کیونکہ سیدھی سی بات ہے, اگر بیٹی سمجھ کے احترام کرتے نا تو پھر ہوتا سنت, اور پھر سنت یہ کہ سب کو کرنا پڑتا اپنی بیٹیوں کا احترام. اور زمانہ گواہ ہے, تاریخ گواہ ہے کہ اس زمانے میں ایسی ایسی محترم بیٹیاں تھیں, کبھی ان کا احترام کیا کہ وہ گئی ہوں ابا جان کھڑے ہو گئے, نہ کبھی ابا جان کھڑے ہوئے, نہ بیٹی نے کبھی شکایت کی کہ میں آئی ہوں آپ کھڑے نہیں ہوئے. کہتے دے لیا ہم نے تو تجھے بھیجا ہے گھر میں, ہم سے خیر بھارا. تو خلاصہ بات کا یہ ہے کہ جب ماں بیٹی والا, باپ بیٹی والا تو احترام نہیں تھا نا. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ احترام کیا تھا. احترام کیا تھا؟ فاطمہ تو امو ابیہا, فاطمہ اپنے بابا کی, یہ ظاہری معنی ہے, ظاہر بھی حجت. آپ جانتے نا کہ قرآن اور اہل بیت, اس پر بھی بات ہوگی. انی تارک فیکم الثقلین, 2 وزنی چیزیں ہیں, قرآن اور اہل بیت 2 وزندار چیزیں. ان کا بھی وزن پہ بات ہو جائے گی کہ وزن ہے کیا, یہ بھی سب دیکھیں. آج کہاں تک بات پہنچتی ہے اتنی دیر میں, جتنا وقت بچا ہے ہمارے پاس, دیکھیں گے کتنا کہاں تک پہنچتی بات. لیکن ابھی ام ابیہا پہ آئیے. کیا ام کا معنی صرف ماں ہے؟ نہیں. ام کا معنی صرف ماں؟ اچھا, ایک اور انداز میں آپ کو بتاتے ہیں. حضور کی کنیت جو ہے وہ ہے ابو القاسم. کیا کنیت ہے؟ ابو القاسم. جناب سید الشہداء کی کنیت کیا ہے؟ ابو عبداللہ. ابو, بس ان 2 کنیت کو بتائیں گے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا, ساری کلیئر ہو جائے گی چیز. اور ایک مطلب کو سمجھا آیت اللہ جواد عاملی سے. ہوتا ہے نا کہ اساتذہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ فارمولہ بتا دیتے ہیں, میتھمیٹک کا ایک فارمولہ, اس پہ جتنے بھی سوال آئیں گے آپ حل کرتے چلے جائیے. 1000 سوال تھوڑی بتائے گا استاد, ایک فارمولہ بتا دے حل کرتا, اس کی جو نہیں کرتا کہ نہیں اس نے فارمولہ ہی نہیں سمجھا, فارمولہ ایسی نہ سنے. اب وہ اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات کہ کیا مطلب ہے. ابو القاسم, کیوں ابو القاسم؟ بھائی اس لیے کہ بیٹے کا نام قاسم تھا. یہی سوال امام جعفر صادق علیہ السلام سے کیا. آپ کے ایک شاگرد نے سوال کیا کہ فرزند رسول بتائیے ابو القاسم کنیت کیوں؟ مولا نے فرمایا بھائی کیونکہ بیٹے کا نام قاسم تھا, حضور ابو القاسم. اس نے پھر یہی سوال دوبارہ کر دیا. میں پوچھ رہا ہوں ابو القاسم کیوں؟ بھائی کہہ دیتے بھائی سوال کیا تم نے جواب دے دیا نا. نہیں, مسکرائے. اچھا سمجھ گئے, تو نے اہل سے سوال کیا. کسے سوال کیا؟ ایک تو یہ بتا دیا کہ کبھی نا اہلوں سے سوال نہ کرنا. نا اہل سے سوال کرو کہ وہ یہ تو کہے گا نہیں کہ میں جاہل ہوں, کوئی نہ کوئی الٹا سیدھا تمہیں بتا دے گا مسئلہ اور دین کا بیڑا غرق کر کے چلا جائے گا. سمجھ گیا؟ ہمیں آج تک یہ تمیز نہیں آئی کہ کس سے کون سا سوال کیا جائے. بھائی ہر پڑھنے والا, ہر تقریر کرنے والا کیا فقیہ ہے؟ نہیں, بتا دیجئے آپ. مجتہد ہے, دین کا عالم ہے, ارے وہ خطیب ہے میری طرح چھوٹا سا. یہ کس کا کام ہے؟ یہ سوال جواب کس سے کیے جائے؟ نہیں صاحب, وہ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں, ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں, انہی نے کہا ہے دین کا. ارے تو بھائی دین کے معاملے کا تو نہیں ہے آپریشن, وہ دل کا آپریشن کرتا ہے. اس کو دین کے آپریشن کرا رہا ہے, دین کا بیڑا غرق کر دے گا وہ تو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن ہمارے یہاں معیار کیا, یہ بھائی بڑے قابل پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے کیمسٹری میں, بھائی
ارے کیمسٹری کا پی ایچ ڈی ہے وہ، دین کا تو نہیں ہے، فزکس کا ہے وہ، فلاں سبجیکٹ کا، تاریخ کا ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا ہے۔ ایک فقیہ سارے علوم کا احاطہ کرتا ہے۔ اب دیکھو 2 منٹ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، دنیا کا کوئی بھی علم ایسا نہیں کہ جو فقیہ کی طرف محتاج نہ ہو، کوئی بھی علم لیا ہو دماغ میں۔ ہر علم کو ضرورت پڑتی ہے حلال حرام سمجھنے کی، محتاج ہو جاتا ہے فقیہ کی طرف کہ بتائیں میں کیا کروں، یہ حل کروں نہیں کروں، اور فقیہ تفصیل منگائے گا پہلے مجھے ڈیٹیل بتاؤ، چاہے وہ بٹ کوئنز ہو، کیا کہلاتا ہے بٹ کوئن ہے، کیا کہلاتا ہے آج کل، ہے نا، جو بھی ہو کوئنز، مجھے نہیں، سیدھی بات ہے نا، تلفظ مجھے نہیں پتا کیا ہے، تو بہرحال اب یہ ہے کہ نہیں ہے، اب حلال حرام کون بتائے گا؟ نہیں وہ جناب فلاں صاحب جو ہیں بہت بڑے فاضل ہیں جناب، وہ تو بہت بڑے قابل آدمی ہیں، وہ وائس چانسلر رہے ہیں، وہ یونیورسٹی کا، ارے یونیورسٹی کا وائس چانسلر تھا وہ، فقیہ توڑی ہے، وکیل کو، زمیندار کو، اس کو، ہر ایک کو حلال حرام کی ضرورت پڑے گی نہیں پڑے گی؟ دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں جو فقہ کا محتاج نہ ہو، کیونکہ ہر جگہ حلال حرام، یہ کروں نہیں کروں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو فقیہ کتنا بڑا ہوتا ہے، فقیہ کو ہر انسان کی مشکل کا حل نکالنا ہے۔ کاش صرف یہ فقیہ سمجھ میں آ جاتا نا، پھر تمہیں سمجھ میں آتا کہ یہ غیر معصوم ہے۔ جب اس فقیہ کے علم کا یہ عالم ہے تو اس کا کیا عالم ہوگا جو آنے والا ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ ابھی آج کل کے دور میں بھی یہ فقیہ ہیں، فقہا، ان کا کام ہے نا بھائی، یہ نکالتے مشکل، چلیے پھر آپ کو لے کر جائیں، تو انہوں نے کہا، اب وہ سوال کا جواب کہا کہ ہاں، یہ اس لیے میں کیا کہتا کہ اہل سے سوال کرو، نا اہل سے سوال نہ کرو۔ اللہ کے بندو، یہ ساری تباہیاں اسی لیے آ رہی ہیں کہ جس کی جو فیلڈ نہیں ہے وہ بیچ میں کود گیا ہے اور اپنے اوپر واجب سمجھتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں اس کے بعد ڈائریکٹ وہی آ رہی ہے، ویسے آ تو رہی ہے۔ ہاں وہ میں سن رہا تھا ایک جگہ، تو اب میں نے کہا شاید کوئی حوالے دعویٰ کیا، میں نے کہا پتہ نہیں کہاں سے پڑھ رہا ہے، تو قرآن میں تو نہیں ہے، پتہ نہیں حدیث میں نہیں، اس نے کچھ بھی نہیں کہا، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں، نہ تاریخ میں، کا آواز آ رہی، کہ آواز آئی، اسی آواز آتی ہے۔ میں نے کہا یہ آواز کیا ہے؟ کہ لیں یہ جب اپنی طرف سے پڑھتا ہے تو کہتا ہے آواز آئی۔ اب اس کو آواز کس کی آئی؟ حضرت جبرائیل کی آئی، میکائیل کی آئی، کس کی آئی؟ مجھے آج تک نہیں، راز مجھ پہ نہیں کھلا کہ نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ تاریخ میں اس کو آواز آتی ہے، وہ سننا شروع ہو جاتا ہے کہ آواز کے اوپر شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ آوازیں نہیں آتی، وہ پہنچے ہوئے بہت ہیں، ہم پہنچے ہوئے نہیں، ہم بڑے گناہ گار ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ٹھیک ہے جناب، کہ آواز آئی، اور خدا کے بندے دین آواز کے اوپر چل رہا ہے، تیری دین بچائے سارے ظلم کرنے کے لیے۔ پتہ چلے گا جب جائے گا نا قبر میں، پھر جب پکڑیں گے تجھے مولا کہ میرا نام لے کے بہکا رہا تھا لوگوں کو، اللہ معاف کر دے بھائی، مولا معاف کر دے، لیکن مولا مجھے تو لگ رہا ہے کہ 2-4 76 تو ضرور پڑھیں گے اس کو۔ بیوقوف بناتے ہو لوگوں کو، دین کا تماشا بنواتے ہو، نہیں کرو ایسے کام، اور لوگ خوش ہوتے ہیں، ہاں بھائی صحیح کر رہا ہے، ہاں بھائی۔ امام نے کہا سن، اللہ کے دین میں، شریعت میں استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے باپ اور بیٹے کا، استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے باپ اور سن، میرے جد امیر المومنین نے جو کچھ بھی سیکھا سب اللہ کے رسول سے، یار سب اللہ کے رسول سے سیکھا۔ اور خود مولا نے کتنی جگہ فرمایا نا کہ اللہ کا رسول علم کا ایک باب تعلیم دیتا تھا، 1000 باب میں خود کھول لیتا تھا۔ ایسا ہے، میں ایسے چلتا تھا اللہ کے رسول کے پیچھے پیچھے جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے۔ خدا کی قسم، کمال ہے مولا کے جملوں کا، اس کے بعد بھی کوئی بہکے تو بھائی تیری قسمت ہے۔ مولا کی محبت کا انداز تو دیکھو اللہ کے رسول سے، یعنی خود بتا رہے ہیں کہ دیکھو رسول ہے، علی ہے۔ کائنات کا مولا ہونے کے باوجود علی بتا رہا ہے کہ پہلے محمد ہے، بعد میں ہوں، اور بہکنا نہیں۔ کل بتایا تھا، میں نے نہیں بتایا تھا کلمے کی ترتیب بتا دی تھی نا، بس یہ ترتیب کو یاد رکھنا، بہکو گے کبھی بھی نہیں، بہکو گے اللہ رسول اور پھر
علی. جو اس نے اس میں ترتیب میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کی اس کی دنیا آخرت سب برباد ہو جائے گی. بتا رہا ہوں صاف صاف, کوئی تقیہ نہیں, بالکل صاف بتا رہا ہوں آپ کو. جس نے اس ترتیب کو بگاڑنے کی کوشش کی اس کی دنیا بھی برباد, اس کی آخرت بھی. یہ اللہ کی بنائی ہوئی ترتیب ہے نا, اس میں مداخلت نہ کرنا. تو بس فرمائے کہ اور کیونکہ یہ استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے باپ اور بیٹے کا. علی نے جو کچھ بھی سیکھا اللہ کے رسول, بھائی اب یہ بحث میں نہ جائیے, یہ میں بھی نہیں فیصلہ کر سکتا کہ کہاں سیکھا, یہاں سیکھا وہاں سیکھا. میرے سامنے تو بس ایک بات آتی ہے کہ کہیں بھی سیکھا اللہ کے رسول سے سیکھا. ورنہ جب علی خانہ کعبہ سے آغوش میں آئے تھے رسول کی تو اللہ کے رسول یہ نہ کہتے کہ علی کچھ سناؤ, ہے نا. تو وہی اب اسی بات ہے, اب یہ تو وہی ہم بھی یہاں پہ آ کے رک جاتے ہیں, بھائی ٹھیک ہے اب یہ ہمیں نہیں پتا. علی نے جب سنایا تو کہیں تو سنا ہے کہیں تو پڑھا ہے, تو جہاں سے علی پڑھ کے آئے وہیں سے تو اللہ کا رسول بھی آیا ہے نا. سمجھ میں آ گئی بات. لیکن جب بھی جہاں بھی جس جگہ بھی سیکھا کس سے, تو رشتہ کیا ہوا, باپ اور بیٹے کا. استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے, استاد اور شاگرد میں. اور سن, میرے جد امیر المومنین کے بارے میں تو نے سنا ہے نا کہ قسیم النار والجنہ ہے, جنت دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہے علی. تو سن, علی ہے قاسم تو اللہ کا رسول ہے ابو القاسم. قاسم تقسیم کرنے علی ہے قاسم تو اللہ کا رسول ہوا ابو القاسم. مطمئن ہو کے چلا گیا. اب یہاں استاد آیت اللہ جواد عاملی فرماتے ہیں کہ اس نے صرف 2 بار سوال کیا, مولا نے 2 الگ الگ جواب دیے دونوں سے. کہ اگر یہ 70 بار ایک ہی سوال کرتا, امام 70 بار الگ الگ جواب دیتا اور سب جواب صحیح ہوتے. یہ ظاہر باطن جیسے قرآن کے باطن در باطن ہے نا, 70 سے زیادہ باطن ہے قرآن کے. تو اہل بیت کے بھی پھر اتنے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اس کے محکم متشابہ, اہل بیت کے بھی محکم متشابہ. اس وزن پہ کل پہنچیں گے, آج نہیں پہنچیں گے, لیکن یاد دلا دی گا انشاءاللہ زندگی نہیں, کل بتائیں گے آپ کو وزن کیسے قرآن میں بتایا گیا. اہل بیت کا بھی وزن قرآن میں ہے. لیکن چلیے ابھی آپ کو یہاں پر لے کر چلیں. ابو القاسم تو رسول کون ہوئے, ابو القاسم. وہ تھا ظاہر اور یہ ہے باطن. ایک بیٹے کا نام قاسم تھا, وہ ہے ظاہر, اور یہ علی کے معنی میں کیا ہوا, یہ ابو عبداللہ حسین. 2 بتائیں گے باقی سبب, کیونکہ ہمیں آنا ہے پھر ابھی آپ ہے نا, آپ کو بتانا ہے. ابو عبداللہ حسین کی کنیت کیوں کا, ایک بیٹے کا نام عبداللہ تھا, عبداللہ رضی, وہ جو شیر خوار تھے جنہیں ہم حضرت علی اصغر علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں, کہ وہ 6 مہینے سے لے کے 11 ماہ تک کی آپ کی عمر ہے, کہ ان کی وجہ سے آپ ابو عبداللہ. کیوں کنیت جب تو نہیں پڑھی, حضرت علی اصغر کی ولادت کا تھوڑی کنیت پڑھی ابو عبداللہ, وہاں کب کنیت پڑھی ہے. کنیت تو جب آپ کا نام رکھا گیا کنیت رکھ دی گئی تھی. اور عربوں میں یہ قاعدہ تھوڑی ہے کہ بیٹا ہوگا تو اس کے نام پہ کنیت ہوگی. لوگوں کی شادی نہیں ہوتی کنیت ہوتی ہے. ہاں, ابو جہل کا کوئی جہل نام کا بیٹا تھا کیا؟ وہ ویسی تمام جہالتوں کا باپ تھا, کم وقت. ابھی اس کو جتنی لعنتیں بھیج سکتے ہو بھیج دو. مجھے یہ خطرہ ہو رہا ہے پاکستان میں کہ تھوڑی دن بعد اس کے بھی رشتہ دار پیدا ہونے والے ہیں. فوراً تھانے بھاگیں گے, ہمارے پردادے کو جھگڑ دادے کو ابو جہل کو برا بلا کہہ رہا ہے, اس کی FIR کاٹو. وہ ہم پھنس گئے تو مشکل ہو گئی ہماری. جس کو اٹھاتے ہیں رشتہ دار نکل آتا ہے تمہارا, ہم کیا کریں بھائی, کہاں جائیں. مروان کو اٹھاؤ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہو, عبد الملک مروان کو ابھی جتنا کہہ سکتے ہو کہہ لو. ابو جہل کو بتا رہا ہوں یہ پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی. ابھی ایک گروہ کھڑا ہو کے احتجاج کرے گا ابو جہل کو کچھ نہیں کہنا, ہمارا جد اعلیٰ ہے, خدا کا شکر ہے تمہارا ہی ہے. ایسے لوگوں سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں تھا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو کنیت کے لیے کوئی شرط نہیں, کو اپنی مرضی سے بھی لوگ اپنی کنیت خود رکھ لیتے تھے. ہمارے دوست ہیں ابو ساخار, انہیں رکھی ہوئی اپنی کنیت, ان کی شادی نہیں ہوئی بیچارے کی, ہمارے ہمسی نے, لیکن کنیت ہے ان کی. تو کنیت رکھنا کوئی ایسا نہیں کہ ہو اس نام کا بیٹا ہو تو کنیت نہیں.
ارے بھائی پڑھیے تو صحیح، آپ جب دنیا میں تشریف لائے تھے جبھی آپ کا نام بھی اور کنیت بھی رکھ دی گئی تھی ابو عبداللہ. کیوں؟ ایک تو ظاہر ہے نا، ظاہر ہے ٹھیک ہے عبداللہ نام کے بیٹے، باطن کیا ہے اس کا ابو عبداللہ کا حسین کی؟ عجیب ہے، عجیب ہے اس کی تشریح بہت عجیب ہے. ابھی میں نے ابو القاسم کا بتایا آپ کو، بتایا سمجھ میں آئی نا بات؟ ابو عبداللہ کی سن لیجیے آپ. کون ہے حسین؟ سنتے رہتے ہیں آپ، ہمارے اہل سنت برادران کے بھی یہ چیز موجود ہے کہ حضور نماز پڑھ رہے تھے سجدے کی حالت میں، امام حسین تشریف لائے، آپ پشت پہ سوار ہو گئے. اللہ کے رسول نے چاہا سجدے سے سر اٹھائیں، بچے کو ہٹائیں، جناب جبریل آ کے نہیں سجدے میں رہیے. ایسے ہی ہے نا، خلاصہ کر کے پڑھ رہے ہیں کیونکہ آپ سارا سال سنتے ہیں. سجدے میں رہیے، نہیں اٹھے جب تک حسین خود نہ اترے، جب تک حسین سجدے میں رہیے. تو سجدے میں کیا کر رہے تھے اللہ کے رسول؟ کیا ذکر؟ سبحانہ ربی الاعلیٰ، یہی پڑھ رہے تھے نا. عام طور پہ کتنی بار پڑھتے تھے؟ جب امام حسین آئے تو کتنی بار پڑھا؟ عقل کے اندھے ہیں کچھ لوگ، اتنی صاف سی بات نظر نہیں آ رہی. حسین جب آئے تھے اللہ کے رسول نے چاہا تھا کہ ذکر منقطع کر دیں، ہے نا، اور سر اٹھا لیں. وہ جو ذکر کر رہے تھے، تسبیح پڑھ رہے تھے، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، اس کو توڑو سر اٹھا لو. حکم آ گیا نہیں، جب تک حسین ذکر کرتے رہیے. تو جو ذکر 3 بار ہوتا تھا کتنی بار ہوا؟ کتنی بار ہوا؟ اتنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ یہی تو مشیت سمجھانا چاہ رہی ہے کہ جب حسین نماز میں آئے، عبادت میں آئے، تو عبادت مختصر نہیں ہوتی، طویل ہو جاتی ہے. پتہ نہیں کیا کیا بکے جا رہے ہیں. الٹی سیدھی لوگوں کو پٹیاں پڑھا رہے. وہ دیکھو نماز کھڑی رہی، حسین سجدے نہ کھڑی رہی. نماز آج تک فخر کرتی ہے کہ یا خندق میں علی کی ضربت نے مجھے بچایا، یا حسین کے سجدے نے بچایا. اگر ذکر منقطع ہو جاتا تو تیری بات صحیح تھی کہ کوئی اہمیت نہیں نماز کی. لیکن جو ذکر ہوتا تھا 3 بار، وہ 70 بار ہو کے بتا رہا ہے کہ حسین کے آنے سے اللہ کا ذکر بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے. ذکر بڑھتا ہے، ذکر بڑھتا ہے. تو قیامت تک کے سجدوں کی ضمانت حسین. کربلا نہ ہوتی عبادت ختم تھی، ختم تھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب کربلا کے بعد جتنے سجدے ہوں گے، جتنی عبادت ہوگی، سب حسین کی مرہون منت. اس لیے ائمہ تحریر میں پہلا جس کا لقب، جس کی کنیت ابو عبداللہ قرار پائی حسین. کیوں؟ تاکہ قیامت تک آنے والے عباد اللہ کا پدر معنوی، پدر روحانی، جتنے بندگان خدا ہیں، ان سب کا پدر معنوی حسین ہے. وہ ظاہر تھا، وہ بھی حجت، یہ باطن، یہ باطن ہے. راسم اب آئیے ام ابیہا، ختم کر رہے ہیں مجلس کو، لیکن مطلب لیتے جائیے. یہاں پہ ختم کر رہے ہیں، یاد دلا دینا بیٹا کوئی ہمیں ام ابیہا پہ ہم پڑھ رہے تھے، تاکہ کل وہیں سے پھر ہم شروع کریں. کیونکہ دن میں ادھر ادھر جاتے ہیں، سفر میں بھول جاتے ہیں، پھر وہ شام کو یاد نہیں تھا، پھر ڈر رہتا ہے کہ نہیں ریپیٹ نہ ہو جائے. وہ ایک دفعہ ایسا ہوا، مجلس پڑھی، ایک جگہ مصائب پڑھے. اب ہمیں تو پتہ ہے مصائب پڑھے کوئی رو ہی نہیں رہا. میں نے بھائی اچھا، ارے ہم کوئی زبردستی رلاتے بھی نہیں، سیدھی بات ہے بھائی. ہم نے ٹھیک ہے رونا آ رہا ہے، دعا نہیں آنا ہے کیا، زبردستی مار کے تھوڑی رلاؤں، جیب میں پتھر تھوڑی رکھ کے لاتا، یا خواہ میں غیرت دلاؤں کہ مومن ہوگا تو آنکھوں میں آنسو. اب کہاں سے لایا، نہیں آ رہے تو آنسو بھائی ہے. لیکن وہ آج کل ایک طریقہ بن گیا کہ نہیں، رلانا ضرور ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے. اوکے بھلے تو آنکھوں سے نہ رو، کم سے کم آواز تو نکال، بھومو تو کر کچھ نہیں. غلط، ایسا نہیں کرتے، ایسا نہیں کرتے. ہم سب عام انسان ہیں، گناہ گار ہیں، معصوم تھوڑی ہیں. کبھی رقت طاری ہوتی ہے، کبھی رقت طاری. سر جھکا کے بیٹھ جاؤ. حکم بھی یہی ہے کہ اگر رونا نہیں آتا سر جھکا لو، وہی ثواب ملے گا. سنا ہے نا؟ سر جھکا لو، بیٹھ جاؤ. آپ ہاں یوں نہ دیکھے جاؤ ایسے سب رو رہے ہیں، آپ ایسے مکر کے دیکھو. یہ غلط ہے، یہ غیر اخلاقی ہے، غیر مجلسی ہے. اگر رونا نہیں آتا ایسے نیچے کر دو.
سر کو نیچے کر لو، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لو، سمجھ، وہی ثواب ملے گا۔ تو میں تو وہی بات بتاؤں گا بھائی جو علماء سے سیکھی ہے، علماء سے پڑھی ہے نا، میں ادھر ادھر سے تھوڑی لا رہا ہوں کہ بھائی یہ آداب ہے مجلس کے، مسائل زبردستی تو نہیں لائیں گے۔ لیکن میں بڑا حیران ہوا کہ یہ بھائی اتنے مسائل پڑھتا ہوں میں تو یہ سمجھ، اور بعد میں جب اترا تو میں نے ایک سے کہا، میں نے کہا بھائی آج کوئی سمجھ میں ہے؟ کہنے لگے قبلہ کل بھی آپ نے یہی مسائل پڑھے تھے، ایک دن پہلے وہی پڑھ کے چلا گیا، انسان ہے بھول گیا۔ میں نے کہا اچھا یہ مسئلہ تھا، کہتے کل یہی پڑھے تھے، میں بھول گیا کہ بھائی کل وہی پڑھے تھے۔ ہوتا ہے نا جب انسان زیادہ مجلسیں پڑھتا تھا، اس لیے میں نے کہا کہ بیٹا کوئی مجھے یاد دلا دے کہ میں کہاں پہ مجلس ختم کرا۔ ام ابیہا، فاطمہ اپنے بابا کی، ایک ہی معنی ہے قرآن مجید میں ام کا، اور بھی تو معنی ہیں عربی میں، قرآن میں عربی میں اور بھی معنی نا۔ مکے کا ایک نام ہے ام القریٰ، کیا نام ہے؟ قریٰ جمع ہے قریے کی، ام القریٰ یعنی آبادیوں کی ماں۔ آبادی تو جمادات ہے، ماں کہاں سے آ گئی اس کی؟ نہیں، کیا کہتے ہیں؟ اصل، آبادیوں کی اصل، بنیاد، جڑ، یہ ام کا معنی ہے۔ آبادیوں کی جڑ، آبادیوں کی اصل، آبادیوں کی بنیاد، ام القریٰ، کیونکہ یہیں سے پھیلی نا آبادیاں۔ ام الکتاب، قرآن مجید کے 114 سوروں میں ایک سورہ ایسا ہے جسے کیا کہا گیا؟ ام الکتاب، کتاب کی ماں۔ کتاب کی ماں کیا؟ جب جمادات، جامد ہے نا وہ تو، ہے نا، یہ کلام ہے اللہ کا، ہم جامد اور غیر جامد کی بحث میں پڑھتے ہی نہیں، اللہ کا کلام ہے نہیں، یعنی اصل کتاب کیا ہے؟ اصل کتاب۔ یہ ام کا معنی ہر جگہ آتا ہے، کسی بھی چیز کی اصل کو ام لگا دیتے ہیں لفظ۔ برائی کی چیزوں میں دیکھ لیجیے آپ، نشے کو کہا جاتا ہے ام الخبائث، تمام خباثتوں کی جڑ، بنیاد، اصل۔ اب ایک ظاہری معنی ام ابیہا کا، فاطمہ تو ام ابیہا۔ اب یہ بتا رہا ہوں کہ احترام بیٹی کی حیثیت سے نہیں تھا، اگر بیٹی کی حیثیت سے احترام ہوتا تو قیامت تک سنت رسول بنتا، ہر باپ اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑا ہوتا۔ اب میں ام کا معنی بتا رہا ہوں تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ احترام کیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ ام ابیہا یعنی یہ رسالت کی اصل ہے، اپنے بابا کی اصل ہے۔ اب قیامت تک دین ہو یا نسل رسول ہو، سب میری بیٹی فاطمہ سے آگے بڑھے گا۔ دین ہو یا نسل رسول ہو، یہ سب فاطمہ سے آگے بڑھے گا۔ یہ اب دوسری حدیث، فاطمہ تو بضعۃ منی، میرا جز، یعنی جزء رسالت۔ اس کی تشریح یہیں سے شروع کریں گے کل، ٹھیک ہے؟ ابھی بس ایک جملہ کہا، کیا اس کے بھی کافی تفصیل ہے، بضعۃ منی کی، میرا جزء رسالت۔ تو یہ احترام بیٹی کی حیثیت سے نہیں تھا، یہ احترام تھا جزء رسالت کا، یہ احترام تھا اصل رسالت کا، اصل نبوت کا۔ اس بنیاد پہ کیوں جانتے تھے کہ اگر فاطمہ نہ ہو تو قیامت تک کی خواتین کو سنت رسول نہیں ملے گی۔ اللہ بس تشریح میں نہیں جاؤں گا، تشریح کل انشاءاللہ، زندگی رہی تشریح کل، ٹھیک ہے نا؟ ابھی کیونکہ وقت کو ہمیں دیکھتے ہوئے چلنا ہے۔ اب بات سنتے، اب بتایا احترام، یہ وہ احترام ہے کہ اللہ کا رسول اس دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے۔ شروع میں نے کہاں سے کیا تھا؟ جناب حاجرہ سے۔ اللہ نے سکھایا نا، قبر ہے یا گھر، حتیم میں دونوں چیزیں ہیں نا، گھر بھی تھا اور قبر بھی وہی ہے، سکھایا نا اللہ نے احترام، کہ جس کا دین پر احسان ہو خبردار، ان کا گھر ہو یا ان کی قبر، ان کی بے احترامی نہ کرنا، ان کی بے احترامی نہ کرنا۔ اے ایمان والو خبردار، شاعر اللہ کی بے حرمتی نہ کرنا، ان کی حرمت کی پاسداری کرنا، ہے نا؟ ہم اس پہ پڑھ چکے مجلس آپ کے سامنے، شاعر اللہ پہ خبرداری پر۔ تو اللہ کے گھر نے، اللہ کے رسول نے اس لیے احترام کرنا خود سکھایا کہ دیکھو اس دروازے کے سامنے میں کھڑا ہوتا ہوں اور میں کھڑے ہو کر کہتا ہوں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ زیارت ایک طرح سے پڑھنا سکھائی کس نے؟ اللہ کے رسول نے۔ سب سے پہلے تو زیارت پڑھنا خود اللہ کے رسول نے سکھائی۔ عزاداران حسین بھولوں گا نہیں، مسائل شروع کر رہا ہوں لیکن ایک جملہ آپ کو ضرور ہدیہ کر کے جاؤں گا۔
یا علی مدد کہیے ہمارا شعار ہے، مولا علی مدد کہیے ہمارا شعار ہے، لیکن خبردار سلام کو نہ فراموش کیجیے گا۔ سنت خدا ہے، سنت الہی، سنت رسول، سنت ائمہ، ان سنتوں کو فراموش، اللہ سلام بھیج رہا ہے، رسول سلام بھیج رہا ہے، معصومین سلام بھیج رہے ہیں، آپ سب سلام کرتے نہیں کرتے معصومین کو، ہے نا؟ میں نے کیا کہا؟ یا علی مدد کو منع تھوڑی ہے، کسی نے منع نہیں کیا، مولا علی مدد کو کسی نے منع کیا نہیں، منع کیا، کسی نے منع نہیں کیا، لیکن خبردار سنت رسول، سنت الہی، سنت امام کو بھی دیکھیے، آپ کا دوست ہوں تو آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، ورنہ مجھے کوئی غرض نہیں، چلا جاؤ مجھے کیا پڑی، آپ جو مرضی کرتے پھر، لیکن نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کل ذرا معاملات غلط ہوتے جا رہے ہیں، وہ کہو ضرور لیکن سلام بھی ساتھ میں کرو، تاکہ سنت الہی بھی پوری ہو، سنت رسول بھی پوری ہو، سنت ائمہ طاہرین بھی۔ ہم زیارت ابھی پڑھیں گے نا، مجلس کے بعد ختم ہوگی، ماتم داری کا کیا بولے؟ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، ہے نا؟ پڑھیں گے نا، السلام علیکی یا ایتھا الصدیقہ، سب کی زیارت کے ساتھ کیا ہے؟ سلام، سلام، اور جواب میں وہ بھی آپ پر سلامتی بھیجتے ہیں، معلوم ہے نا؟ سلام کا جواب واجب ہے، یہ کیسے ہوگا کہ آپ سلام کریں جواب آئے گا؟ یہ کوئی عرفان کی ان منزلوں پر ہوتا ہے کہ اس جواب کو سنتا ہے، کوئی ہم جیسا گناہگار ہے بس یہ یقین رکھتا ہے کہ ہاں جواب تو آئے گا، سلام کریں گے، جواب کیسے نہیں؟ تو میرے عزیزوں، آپ کا دوست ہوں تو آپ کو نصیحت کرتا ہوں نا، مجھے کیا پڑی، مجلس پڑھوں گھر جاؤں اپنے، لیکن نہیں، یہ واجب ہے مجھ پر ان بچوں تک یہ پیغام پہنچانا، اپنی نسلوں تک یہ پیغام کہ بدل کو میں نے پھر کہہ رہا ہوں، یا علی مدد کہے، مولا علی مدد سب کہے، لیکن ساتھ میں اس سنت کو فراموش، کیونکہ اللہ کے رسول نے سب سے پہلے سکھایا نا اس دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کرنا، اللہ کا رسول کرتا ہے السلام علیکم یا اہل بیت، یہ اللہ کے رسول نے دروازہ بتایا کہ دیکھو اس دروازے کا خیال رکھنا، کم سے کم اتنا ہی سوچ لینا کہ تم جس کا کلمہ پڑھتے ہو وہ اس دروازے پہ کھڑا ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول نے کتنی طرح سمجھایا، ایک طرح نہیں سمجھایا، حاتم طائی کے بچوں کو آزاد کر کے رہا کر کے بتایا کہ نہیں دیکھو، بڑے اس میں ایک صفت تھی سخاوت کی، اس کے بچیوں کو، اس کی بیٹیوں کو آزاد کر دو۔ اللہ کے رسول نے قیدیوں میں درجہ بندی کر کے بتایا کہ کسی قوم کا کوئی عزت دار ہو تو اسے بے عزت نہ کرنا، بے عزت نہ کرنا، کیونکہ وہ چاہے کافر ہے اپنی قوم کا عزت دار ہے نا، اپنی قوم کا بڑا ہے، اسے ذلیل نہ کرنا، اللہ کے رسول نے سکھایا۔ اللہ کے رسول نے اکرمہ ابن ابو جہل کو معاف کر کے بتایا لوگوں کو، جب آ رہا تھا اکرمہ ابن ابو جہل، بعد میں شہید بھی ہوئے، جو ابو جہل کا بیٹا اسلام قبول کر کے جب آ رہا تھا، اللہ کے رسول نے صحابہ کو جمع کیا کہ خبردار اکرمہ ابن ابو جہل آ رہا ہے۔ ابو جہل کو برا بھلا کہنے سے نہیں روکا رسول نے، لیکن کیا کہا وہ سنیے، کہ دیکھو آ رہا ہے، اس عالم میں آ رہا ہے کہ اسلام قبول کرے، دیکھو خبردار اس کے سامنے اس کے باپ کو برا بھلا نہ کہنا، یعنی ویسے کہو، اس کے سامنے اس کے باپ کو برا بھلا نہ کہنا، کیونکہ اس کا باپ ہے نا، اسے تکلیف ہوگی۔ تو اللہ کا رسول یہ سب کیوں سکھا رہا ہے؟ یہ سب سکھا رہا ہے کہ میرے بچوں کا خیال کرنا۔ کیسا اجر دیا، کیسا احترام کیا اس دروازے میں، کیسا احترام کیا دختر رسول کا کہ اسے گواہی دینے کے لیے، مقدمہ لڑنے کے لیے دربار میں بلایا جا رہا ہے۔ وہی مسجد نبوی میں دربار ہی تو لگا تھا، اور کیا کہیں گے اسے، وہاں بلایا جا رہا، وہاں لے جایا جا رہا۔ یہ رسول کی بیٹی کا احترام، کتنا احترام کیا جا رہا ہے کہ جب وہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول نے میرے حوالے کیا، مجھے دیا، قبالہ پھاڑ کے کہا جا رہا ہے کوئی گواہ نہیں ہے، خبر واحد کی بنیاد پہ فدق کو لے لیا جا رہا ہے۔ یہ احترام ہو رہا ہے، یہ احترام ہو رہا ہے۔ اولاد رسول کا آج بھی عشق رسول کا دعویٰ، اولاد رسول کا ذکر کرتے ہوئے زبان میں چھالے پڑتے ہیں۔ یہ کیسا عشق ہے، کس طرح کی محبت ہے؟ کیوں؟ فاطمہ زہرا فرماتی ہے کہ یا علی انہیں نے مجھے بہت دکھ دیے، انہیں میرے جنازے پر آنے مت دیجیے۔ آپ کو علی کی مظلومیت بتاؤں، صرف ایک آج ایک بتاتا ہوں۔ جانتی ہے نا زہرا کے کیا ہو رہا ہے، مدینہ کا حال کیا ہے؟ آ کے علی نے سوال رکھا کہ دختر رسول کچھ لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، نام لیے، منع کر دیا فاطمہ زہرا نے، دختر رسول نہیں ملنا مجھے۔ دوسری بار پھر کہا، 2-3 دن کے بعد نہیں، تیسری بار جب کہا تو دیکھا دختر رسول نے کہ علی کے چہرے پہ عجیب سے تاثرات ہے، کہ یا ابو الحسن خیریت ہے؟
کہ دختر رسول آپ تو منع کر دیتی ہیں، میں بھی جا کے منع کر دیتا ہوں، لیکن پورے مدینے میں پروپیگنڈا یہ ہوتا ہے کہ وہ تو ملنا چاہتی ہیں، علی ملنے نہیں دیتے۔ آج تک یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے، معلوم ہے آپ کو کہ علی زیادتی کرتے تھے، علی ظلم کرتے تھے۔ اب آپ علی کی مظلومیت دیکھیے، آپ میں کیا کروں، یہ میرے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، گھر گھر میں پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ علی ملنے نہیں دیتے۔ حسن سے دیکھا دختر رسول نے، کہا یا ابو الحسن آپ کی خاطر ایک بار اجازت دے دی، آپ کی خاطر ایک بار اجازت دی، بلا آگے پردہ حائل بیٹھ گئے، گریہ وزاری شروع ہو گئی، معافی تلافی کی باتیں ہونے لگی۔ معصوم نے کہا سب باتیں چھوڑ، سب باتیں چھوڑ، میں اپنے بابا کی حدیث پڑھوں گی، تصدیق کر دینا یا تردید کر دینا کہ نہیں سنی۔ سنا تم لوگوں نے، میرے بابا نے فرمایا تھا فاطمہ تو بذۃ منی، ہاں سنا، ہم نے سنا، ہم نے آپ کے بابا سے سنا فاطمہ میرا جز ہے، میرا حصہ۔ میرے بابا نے کہا من اذاها فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ، من اغضبها فقد اغضبنی ومن اغضبنی فقد اغضب اللہ، من رضاها فقد رضانی من رضانی فقد رضا اللہ، رضا اللہ۔ سنا، ہر جملے پر تصدیق کرتے، ہاں سنا سنا سنا۔ جس پر میں غضبناک اس پر اللہ کا رسول، جس پر میری بیٹی غضبناک اس پہ اللہ کا رسول، یعنی میں غضبناک، اور جس پہ میں غضبناک اس پہ اللہ غضبناک۔ جس سے فاطمہ ناراض اس سے میں ناراض، جس سے میں ناراض اس سے اللہ ناراض۔ ایسے جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے رسول کو اذیت دی، جس نے رسول کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ سنا، جب ساری تصدیق کرائی تو اب ہاتھ اٹھائے معصومہ نے، بار الہ گواہ ہے نا میں سے ناراض جانا، انہوں نے مجھے اذیتیں دی۔ بڑے بڑے سورما پیدا ہوئے 1400 سال تعویلات کرنے والے اس بات کی، کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو آپ جناب معصومہ کا رتبہ گھٹا رہے ہیں کیونکہ وہ رحمت للعالمین کی صاحبزادی تھی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی معافی مانگے اور وہ معاف نہ کرے، یا تو یہ ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں، یا آپ نے ایسی اپنی طرف سے کر دیا۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ فاطمہ زہرا جو رسول کی بیٹی انہوں نے معاف نہیں کیا، جبکہ معافی مانگنے آگے تھے، معاف کرنے کہنا۔ سنو سنو سنو، نہیں معاف کیا، اور نہ معاف کر سکتی تھی زہرا، اور صرف زہرا نہیں، زہرا کے بعد کسی نے بھی معاف نہیں کیا۔ یعنی وہ ایک سوال کرتے نا کہ علی کا جب دور حکومت آئے 4.5 سال کا فدق واپس کیوں نہیں لیا؟ نہیں لیا نا، نہیں لیا، کیوں؟ کل بتاؤں گا، لیکن ابھی پہلے یہ بات سن لیجئے کہ معاف کیوں نہیں کیا، کیوں معاف نہیں کیا؟ اگر بات صرف اتنی ہوتی نا کہ زہرا کے دروازے کو جلایا گیا، ممکن ہے، امکان کی بات کر رہا ہوں، امکان تھا شاید زہرا معاف کر دیتی، جاؤ میرا گھر جلائے جاؤ، میں نے معاف کیا۔ بات اگر پہلو شکستہ ہونے کی ہوتی نا، شاید امکان تھا معاف کر دیتی، جاؤ۔ بات اگر صرف محسن کے شہید ہونے کی ہوتی، میں امکان کی بات کر رہا ہوں، یقین نہیں، امکان تھا، ممکن تھا فاطمہ زہرا سے معافی مانگا، جاؤ معاف کیا، جاؤ تم نے معافی مانگ لی، معاف نہیں، معاف کیوں؟ بات صرف باب زہرا جلانے کی نہیں تھی، جانتی تھی زہرا تم نے آج بنیاد رکھ دی میرے بچوں کے قتل عام کی۔ اب لوگوں کو کوئی جھجک نہیں ہوگی میری بچیوں کے خیمے جلانے میں، کہ جب فاطمہ کا دروازہ جلایا جا سکتا ہے تو زینب کا خیمہ بھی جلایا جا سکتا ہے۔ جب فاطمہ کا پہلو شکستہ ہو سکتا ہے تو فاطمہ کے بچے بچیوں پہ تازیانے مارے جا سکتے ہیں۔ فاطمہ کا محسن شہید کیا جا سکتا ہے تو کربلا میں علی اصغر کے گلے میں تیر بھی مارا جائے۔ مدینے میں کربلا کی بنیاد رکھی گئی تھی، سب کی جھجک ختم، آج تک جھجک ختم۔ اولاد رسول ہو یا اولاد رسول کے چاہنے والے ان کے قتل عام کے لیے ہم تیار کیوں؟ ان کے پاس دلیلیں ہیں کہ یہ بھی تو ہوا تھا، یہ بھی تو ہوا تھا، اس لیے زہرا نے معاف نہیں کیا، معاف نہیں کیا، زہرا معاف نہیں کیا، نہیں معاف کیا۔ جنازہ تیار کر رہے تھے علی، باہر بیٹھے گھر کے بیٹھے ہوئے لوگوں نے چیخ سنی، علی کی فریاد سنی۔ بعد میں پوچھا علی سے، مولا جب آپ تجہیز و تکفین میں
مشغول تھے، آپ کی فریاد بلند ہوئی تھی، پھر آنسو جاری ہوئے۔ کہ تمہیں کیسے بتاؤں، ظالموں نے جب جلتا ہوا دروازہ گرایا تھا، کتنی ہی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، مگر دختر رسول نے مجھے بتایا نہیں تھا، مجھے بتایا۔ ایک شب شہادت ہے، ایک منظر آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جب علی زہرا کو سپرد لحد کر چکے تھے نا، سپرد لحد کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ بے دم ہو کر اپنے آپ کو قبر زہرا پہ گرا دیا۔ جو پڑھ رہا ہوں ذمہ دار ہوں۔ ابراہیم آیتی ہے، ابراہیم امینی نے پورا واقعہ نقل کیا، میرے پاس کتاب موجود ہے، میں ذرا سا ظاہر عمر ایسی ہے کہ اس ہے میرے پاس موجود والا، اور میں ایسے پڑھتا بھی نہیں۔ سنیے، بے دم ہو کر گرے، اور لکھا ہے کہ علی کو پہلی بار کسی نے ایسے روتے دیکھا، بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ بلک بلک علی رو رہے تھے قبر زہرا، باقاعدہ بین کر رہے تھے، بین، علی 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 بین کر رہے تھے، علی کے بین موجود۔ اے اللہ کے رسول، آپ کی امانت میں نے آپ کے حوالے کی، میں آپ کی امانت آپ کے حوالے کی۔ اے دختر رسول، مجھے معاف کر دینا عزادارو، یہ لفظ ہے تو اس لیے پڑھ رہا ہوں ورنہ میں نہیں پڑھتا۔ دختر رسول، علی کو معاف کر دیجئے گا، علی کے گھر میں سوائے تکلیفوں کے، مسائب کے کچھ بھی نہیں ملا، لیکن آپ گواہ ہیں کہ آپ کے بابا کے بعد اس امت نے علی کے ساتھ کیا کیا۔ اے دختر رسول، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب جب میں واپس جاؤں گا تو آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے جب آپ کے بارے میں مجھ سے سوال کریں گے، میں کیا جواب دوں؟ میں انہیں کیسے بہلاؤں گا جب اپنی ماں کے بارے میں سوال کریں گے؟ آپ بہترین مقام پر پہنچ گئی، اپنے بابا کے پاس پہنچ گئی آپ۔ اے دختر رسول، جا کر بتائیے گا میرے حبیب کو، علی رسول کے بارے میں کہتے میرا حبیب، میرے حبیب کو جا کے بتائیے گا کہ آپ کے جانے کے بعد اس امت نے علی کے ساتھ کیا کیا، علی کے ساتھ کیا کیا۔ کل میں نے آپ سے جملہ کہا تھا نا، ابوہما افضل ہما، کیوں افضل، کیوں افضل؟ بس آخری جملہ مجلس ختم۔ جناب سید الشہداء جب زین سے زمین پر آئے تھے نا، ابھی سر قلم نہیں ہوا تھا، شمر ایک دستے کو لے کر دوڑا تھا خیموں کو لوٹنے کے لیے۔ اس عالم میں حسین نے چلا کر کہا پسرے ساتھ، اگر تمہارا کوئی دین نہیں رہا تو عربوں کی حمیت سے کام ہو، دیکھو ابھی میں زندہ ہوں، میرے گھر میں داخل مت ہونا، پہلے مجھے مار لو۔ تو جانتے ہیں عمر صاحب نے روک دیا تھا شمر کو، ٹھہر جا، پہلے حسین کا سر قلم کر، اس کے بعد خیموں میں جانا۔ وہ رک گیا، وہ نہیں گیا۔ کیا کہنا چاہ رہا ہوں، علی اور حسین کا فرق بتا رہا ہوں آپ کو۔ جانتے ہیں حسین سے گوارا نہ ہوا کہ کوئی اس کے سامنے اس کے گھر میں داخل ہو۔ یہ امتحان صرف علی نے دیا تھا، صرف علی، کہ صاحب ذوالفقار ہونے کے باوجود اس کے گھر پہ حملہ ہو، زہرا کا پہلو شکستہ ہو، محسن شہید ہو، علی کو گھسیٹا جائے، لیکن علی جانتے تھے کہ تلوار نکلی تو دین کا خاتمہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب ماذا بحسین۔